چلتا ہے کہ جس وقت حضرت مریم علیہ السلام کو سپرد کرنے لگے تو اس وقت جو خدمت کرنے والے تھے بیت المقدس کے اندر، انہوں میں آپس میں جھگڑا ہوا. ایک کہنے لگا کہ میں کیا کروں گا، اس کی خدمت کروں گا، میں اس کی ان کی خدمت اپنے ذمہ لیتا ہوں. دوسرے نے کہا میں ان کی ذمہ لیتا ہوں. تو اللہ نے کیا کیا، ایک تجویز مقرر کی نبی کے ذمہ. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے اس وقت نبی تھے، تو انہیں تجویز کیا دی، فرمایا کہ تم ایک پانی ڈالو اور پانی کے اوپر اپنی قلم ڈال دو اور پانی کا رخ ڈلوان کی طرف کرو. اگر وہ قلم ڈلوان کی طرف نیچے کی طرف نہ جائے، اوپر کی طرف چلی جائے، اور جس کے نام کی وہ قلم اوپر کی طرف جائے گی، پانی کی سطح کی طرف نہیں بہے گی، تو فرمایا وہ کیا کرے گا، وہ مریم علیہ السلام کی پرورش کرے گا. اللہ، دیکھو کیا کیسا معجزہ اللہ کا، کیسی اللہ کی حکمت. اب کیا ہوا کہ جب پانی جو ہے نا ڈالا گیا ڈھلوان پہ، تو قلمیں اپنے اپنے ڈالے گی. تو قلموں نے جانا تھا نیچے کی طرف، لیکن زکریا علیہ السلام نے جب اپنی قلم ڈالی تو قلم نیچے کی طرف جانے کی وجہ اوپر کی طرف چلنا شروع ہو گئی. اللہ، جب قلم اوپر کی طرف گئی تو خدمت کس کے ذمہ لگ گئی، زکریا علیہ السلام. اب زکریا علیہ السلام کیا ہوا، خدمت پہ لگ گئے. تو خدمت میں لگتے لگتے آپ نے ان کے لیے حجرہ بنایا مریم علیہ السلام کے لیے بیت المقدس کے پاس. اب بیت المقدس کے پاس حجرہ ہے، مریم علیہ السلام کیا کرتی ہیں، وہاں اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اور یہ ماموں ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں مریم علیہ السلام کے پاس دیکھ بھال کے لیے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل ہے، اور میں کھجوریں پڑی ہیں، انگور پڑے ہیں، لیکن باہر موسم نہیں ہے. یعنی کھجوروں کا موسم نہیں ہے، انگوروں کا موسم نہیں ہے، جو پھل بھی وہاں دیکھا تو وہاں موسم نہیں ہے. کیا کہنے لگے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جس وقت آئے ان کے پاس زکریا حجرے کے اندر، وجد عندها رزقا، تو کیا دیکھتے ہیں، پاتے ہیں وہاں اس کے پاس ایک رزق. کیا رزق، قال یا مریم ان لک ھذا، تو جیسے ہی دیکھا انگوروں کو اور کھجوروں کو، اور وہاں وہ پھل تھے جو باہر بازاروں کے اندر نظر نہیں آتے، وہ سوال کرنے لگے. قال یا مریم، اے مریم ان لک ھذا، فرمایا اے مریم تیرے پاس کہاں سے آ گیا، باہر تو موسم نہیں ہے، باہر بازار سے تو خرید کے نہیں لائی، کوئی تیرے پاس آیا نہیں، لیکن یہ پھل کہاں سے آ گیا. تو مریم اسے فوراً جواب دیا، الذی قالت هو من عند الله، قالت هو من عند الله. مریم بولی، کہنے لگی اللہ کے پاس سے آتا ہے، انه يرزق من يشاء بغیر حساب، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بے حساب. یعنی یہ تو مجھے اللہ کھلاتے ہیں، اور یہ جو بے موسم پھل میرے پاس یہاں پہ پڑے ہیں، یہ کہاں سے لے گئے، یہ میرا اللہ مجھے دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا. پھر اللہ نے دوسرا معجزہ دکھانا تھا، وہاں باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے. ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو موجود ہے، لیکن باپ نہیں ہے. تو یہاں پہ کیا فرمایا، ہناری کا دعا. تو جیسے ہی یہ چیز دیکھی نا، تو حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، اور عمر کہاں گزر چکی ہے، 80 سال کی عمر ہو چکی ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام فوراً دل میں خیال آیا، کہنے لگے کہ میرا اللہ اگر مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل کھلا سکتا ہے، تو کیا مجھے اللہ بڑھاپے کو اولاد نہیں دے سکتا. تو فوراً وہاں پہ دعا کی نا، کہنے لگے ہناری کا دعا. فوراً وہاں دعا کرنے لگے، زکریا علیہ السلام ان کو پڑھنے لگے، ہناری کا دعا زکریا ربا. کہنے لگے زکریا علیہ السلام اپنے رب سے، قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. کہنے لگے میرے رب ہب لی، مجھے عطا کر دے، من لدنک اپنی طرف سے، ذریۃ طیبہ، نیک صالح اولاد، پاکیزہ اولاد. ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، بے شک اللہ تو سننے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اب دیکھو ظاہری سبب کیا ہے، ظاہری سبب کیا ہے کہ بیوی جوان ہو، باپ جوان ہو تو اولاد پیدا ہوتی ہے. لیکن یہاں 80 کو پہنچ چکے ہیں، 90 سال کی عمر پہ پہنچ چکے، اور ساتھ کیا کہتے ہیں، اللہ میری داڑھی سفید ہو چکی، اللہ میرے بال سر کے سفید ہو چکے، اے اللہ ان کے اندر سفیدی آ چکی ہے، اے اللہ میری اولاد کیسے ہوگی، تو ہی اولاد دینے والا ہے، ایسے اولاد دے دے جس طرح تو مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل کھلاتا ہے. تو اللہ جس طرح بے موسم پھلوں سے رقم سے نہیں اتارا جاتا، اے اللہ تیری شان ہے، تیری عظمت ہے، اور تیری عظیم عظمت ہے. اے اللہ تو جس طرح مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھل کھلا رہا ہے، اللہ مجھے بھی بے موسمی اولاد عطا فرما دے. اللہ، ہاتھ اٹھا دیے. جب ہاتھ اٹھائے تو کیا کہنے لگے، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. ہاتھ اٹھائے تو فرشتوں نے، جس وقت یہ محراب پہ کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں، تو فرشتوں نے پکارا آگے،
فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آئے کہنے لگے فنادته الملائکہ هو قائم يصلي في المحراب، پھر اس کو آواز دی فرشتوں میں جب وہ کھڑے تھے نماز میں محراب کے اندر، ان اللہ بے شک اللہ، اے زکریا تمہیں خوشخبری سناتا ہے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، ایک پیغمبر یحییٰ کی نام اس کا یحییٰ ہوگا۔ اللہ نے خوشخبری سنا دی، فرشتے کی زبان سے آواز سنائی کہ اے زکریا تو خوش ہو جا، اللہ تجھے ایک بیٹا عطا فرمائیں گے اور اس کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ نبی بنے گا اور وہ تیرا بیٹا ہوگا۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، فرمایا کہ بے شک اللہ نے خوشخبری سنا دی ہے اے زکریا کہ تیرے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، مصدقا بکلمات من اللہ، جو گواہی دے گا اللہ کے ایک حکم کی، سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین، اور سردار ہوگا اور عورتوں کے پاس نہ جائے گا اور نبی ہوگا صالحین میں سے۔ پھر فرمایا کہ اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام سے پہلے کیا چل رہا تھا؟ یہودیوں کی کتاب چل رہی تھی، کیا تھی؟ تورات چل رہی تھی، اور شریعت کس پہ تھی؟ تورات پہ تھی۔ تورات اللہ کی کتاب تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی۔ فرمایا کہ یہ یحییٰ جو بیٹا آئے گا یہ پہلے نبیوں کی تصدیق کرے گا، کس کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت آدم علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ تصدیق کرے گا اور یہ سردار ہوگا، اور پھر یہ اپنی خواہشات کو دبانے والا ہوگا۔ یعنی دیکھو انسان کی خواہشات ہیں، انسان کی شادیاں ہوتی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کی کیا فرمایا؟ فرمایا ان کو عورتوں کی طلب ہی نہیں ہوگی، رغبت ہی نہیں ہوگی، ان کو عورتوں کی رغبت نہیں ہوگی اور یہ شادی بھی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ صرف اللہ کے ساتھ دل لگائیں گے، اللہ کو اپنا محبوب بنا کے زندگی گزاریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، تو جس وقت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو فرمایا یہ تصدیق کرے گا، تو فرمایا کہ یہ نبی سارے میں سے ہوگا۔ فرمایا قال ربی انا، اللہ اکبر، تو ساتھ کیا کہنے لگے؟ اب زکریا علیہ السلام کی جب یحییٰ علیہ السلام کو خوشخبری سنائی نا تو زکریا علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں؟ قال ربی انا، اے میرے رب، ان یکون لی غلام، اللہ میرے بیٹے کیسا پیدا ہوگا، وقد بلغنی الکبر، کہ تحقیق میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کو، وامرأتی آخر، اور میری بیوی بھی بھانج ہو چکی ہے، میری بیوی بھی کیا ہو چکی ہے؟ بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، میں خود بھی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال کذالک یفعل ما یشاء، اللہ نے فرمایا اللہ ایسے ہی کر دیتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ اللہ کیا فرمایا؟ اللہ ایسے ہی چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ فرمایا اچھا اللہ میری نشانی کیا ہوگی؟ اللہ نے نشانی بتائی، فرمایا قال رب اجعل لی آیہ، کہ اے زکریا جس وقت یہ بات ہونے لگے گی، قال رب اجعل لی آیہ، کہ اے میرے اللہ دعا کی کرنا مجھے نشانی دے۔ فرمایا قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اللہ نے فرمایا کہ تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو بات نہ کر سکے گا لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، الا رمزا، مگر اشارے سے، تیری زبان بند ہو جائے گی، باوجود طاقت رکھنے کے زبان تیری بند ہو جائے گی اور تو کیا کرے گا؟ بات نہ کر سکے گا، مگر تو بات کرنے لگے تو اشارے سے بات کر، انہیں بات سمجھا دے، الا رمزا وذکر ربک، اور ساتھ کیا فرمایا کہ اے زکریا ایسا کرنا، صبح کے اوقات میں اپنے رب کی پاکی بیان کرنا اور شام کے اوقات میں اپنے رب کی پاکی بیان کرنا، وذکر ربک، یاد کر اپنے رب کو کثیرا، بہت زیادہ، سبح، صبح کے وقت، بالعشی، اور شام کے وقت، والابکار، اور پھر میں صبح کے وقت۔ اب کیا ہوا؟ زکریا علیہ السلام کو جیسے ہی نشانی نظر آئی نا تو زکریا علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بیٹا پیدا ہو گیا یحییٰ علیہ السلام۔ آگے بڑھا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، جب فرشتے بولے اے مریم اللہ نے تجھ کو پسند کر لیا اور ستھرا بنا دیا اور پسند کیا تجھ کو سب جہان کی عورتوں سے۔ اللہ کا دیکھو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں جاتے ہیں اور وہاں کے بے موسم پھل دیکھتے ہیں تو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ جس طرح تم مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل کھلا رہا ہے مجھے بیٹا عطا فرما۔ اب ماموں ہے، اللہ نے ادھر وہاں پہ بیٹا یحییٰ عطا فرما دیا۔ اللہ نے آگے پھر حضرت مریم علیہ السلام کو ذکر فرمایا، فرمایا جب فرشتے بولے مریم اللہ نے تجھے پسند کر لیا ہے۔ اللہ، اب مریم علیہ السلام کیا کر رہی ہیں؟ بیت المقدس کے ایک حجرے میں اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہیں، اللہ کی عبادت کرتے کرتے اور میں اپنے آپ کو پاکیزہ صاف ستھرا ہر وقت اللہ کی عبادت میں، اللہ نے یہ بردہ سنایا کہ اے ساری عورتوں میں سے دنیا کے اندر جتنی بھی عورتیں ہیں، اور میں مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے، اللہ نے تجھے چن لیا۔ اور وجہ کیا بتائی؟ اللہ کے ساتھ جو دل لگاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگیت کے اندر اترتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو یاد کرنے میں لگ جاتا ہے، ہم اسی طرح ان عورتوں کا ان مردوں کا معیار بلند کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟
یا مریم اقنتی لربکی، فرمایا اللہ نے اے مریم تو کیا کر، اپنے رب کی بندگی کر، اپنے رب کے لیے بس جدی سجدے میں پڑی رہ، برکاری رکوع میں پڑی رہ، مال راکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی کیا کہ ادھر بیت المقدس میں نماز ہو رہی ہے اور ان کے لیے بیت المقدس کے پاس حجرہ بنایا ہوا ہے، اور ادھر نماز پڑھ رہے ہیں اور مریم علیہ السلام بیت المقدس کے حجرے میں کیا کر رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہیں۔ تو میں ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ خبریں ہیں غیب کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غیب کی خبریں ہیں کہ جس وقت مریم علیہ السلام بیت المقدس حجرے میں تھی، اے پیغمبر آپ ان کے پاس نہیں تھے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یعنی کہ قرآن اتر رہا ہے اور قرآن کون بتا رہا ہے، اللہ بتا رہے ہیں، کس کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ يلقون في الارض، ایک لمحہ واقعہ چلتا ہے کہ